طوطیاں تھیں خوشنما، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ قمریاں بھی تھیں اپنے ذوق میں، ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشف الدجا بجمالہ۔ بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے بلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ رمضان کی مناسبت سے بھی ایک آدھ بات عرض کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارا جو اپنا اصل موضوع چل رہا ہے اس پر بھی ایک آدھ بات عرض کرنی ہے، کیونکہ پھر رمضان بھی چلا جائے گا عید کے بعد، اور رمضان کے جو فصلی بٹیرے ہیں وہ بھی غائب ہو جائیں گے۔ ہم نے یہیں رہنا ہے، تو وہ پھر عید کے بعد اس کو دوبارہ پھر ربط جوڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اصل جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ حسن خاتمہ کا مضمون بیان ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایمان والی دولت اللہ پاک نے ہمیں مفت میں بن مانگے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر کے عطا فرما دی، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ایسی دولت کہ انبیاء علیہم السلام میں سے بعض نبی ایسے گزرے جن کے والدین کو اللہ نے اس سے محروم رکھا، بعض ایسے گزرے جن کی اولاد کو اللہ نے اس سے محروم رکھا، بعض ایسے بھی گزرے جن کی بیویاں ان کے گھروں میں رہنے والی، ان کی صحبت میں رہنے والی، وہ اس سے محروم رہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب ابو لہب وہ اس دولت سے محروم تھے، آپ کی کوشش اور محنت کے باوجود۔ ہم 1400 سال کے بعد دنیا میں آئے، نہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ آپ کی زبان مبارک سے قرآن سنا، نہ آپ کے معجزات دیکھے، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ تابعین کو دیکھا، نہ تبع تابعین کو دیکھا۔ وہ جو خیر القرون والا زمانہ تھا وہ ہم نے نہیں پایا۔ ہمارا یہ جو دور ہے اس کو شر القرون کہتے ہیں، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، چاروں طرف سے گمراہیوں کے فتنوں کی بارشیں برس رہی ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی، تو یہ اس کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اگر ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہے نا تو اللہ کی اس نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ پاک کی اس نعمت کا شکر ادا کیا کرو، دل سے بھی، دل میں بھی یہ احساس ہو کہ اے اللہ تو نے کتنا ہی ہمارے اوپر کرم فرمایا ہے، اور زبان بھی شکر سے لبریز ہو۔ نماز کے بعد جب دو اور دعائیں مانگتے ہیں تو یہ بھی دعا مانگا کرو، اے باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔
کھانے کے بعد جو دعا سکھلائی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریفیں اس اللہ پاک کے لیے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، جس نے ہمیں پانی پلایا۔ بھئی یہ تو کافروں کو بھی کیا ہے، جانوروں کو بھی کھانا پانی پلایا ہے، لیکن فرمایا وجعلنا من المسلمین، اصل اس کی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ تو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا کرو۔ حسن خاتمہ والے مضمون کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمت کام تب آئے گی جب ہم اس کی حفاظت کر کے اس کو موت تک، قبر اور آخرت تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کتنی لوگ ایسے تھے جو تھے تو مسلمان، موروثی مسلمان، لیکن راستے میں ان کی یہ نعمت لٹ گئی، وہ گمراہ ہو گئے، دوسرے کافروں کے فرقوں میں چلے گئے۔ اب بھی اس وقت دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دنیا مسلمان سمجھتی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بیچارے مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں والے کام کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے جو ماہر علماء ہیں ان سب کا اتفاق ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں۔ اس لیے ایک تو یہ نعمت ایک نمبر ہو، اور پھر اس کو بچا کر کے، گمراہی سے بچ کر کے موت تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ مطلب ہے حسن خاتمہ کا۔ اس کی پہلے اہمیت بیان ہوتی رہی، پھر 10 نسخے بیان ہوئے، ایسے اعمال بیان ہوئے جن اعمال کی وجہ سے یہ نعمت محفوظ رہتی ہے اور آدمی کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایسے گناہ بیان ہو رہے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے اس نعمت کے لٹنے کا خطرہ ہے۔ اس میں تقریباً 14 گناہ اب تک بیان ہو چکے ہیں، 15واں گناہ شروع ہے۔ 15واں گناہ سود کھانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سود کھانے والوں کے بارے میں، سود خوروں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ ابھی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے نا، اس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر اللہ اور اس کے پیغمبر سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کی طرف سے تمہیں اعلان جنگ ہے، اور اللہ پھر جس کو اعلان جنگ دیتا ہے تو اس کے لیے آسمان سے لشکر نہیں اتارتا، پھر اس کی تباہ کرنے کی بڑی ترتیب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ لیکن اس کا رواج اتنا ہو چکا، پوری دنیا میں اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، اور جب کسی چیز کا رواج ہو جائے نا تو پھر اس کا گناہ ہونا بندے کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، اتنے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے مہذب، بڑے بڑے معزز محترم شخصیات، وہ ساری یہ کر رہی ہیں، تو یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے پہلے آپ نے قرآن پاک کا ایک پورا رکوع اس مضمون کا سنا، اور اس کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس مسئلے میں بیان ہو رہے ہیں۔ پچھلے جمعے بھی 2 حدیثیں سنائی تھیں آپ کو۔ تیسری حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کا واقعہ ہے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد عام طور پر صحابہ سے پوچھتے، آپ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتلاؤ۔ جس نے کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا۔ تو ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج خواب دیکھا۔ بھی خواب ان لوگوں کے خواب تھے، خواب یا انبیاء کے تھے یا صحابہ کے تھے یا اللہ کے نیک بندوں اولیاء کے خواب ہوتے ہیں۔ ہم جو ہے نا، ہم جیسے لوگ، ہمارے خواب نہیں ہوتے۔ ہم دن بھر کو جو رات سوچتے ہیں نا، جو کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ گیس چڑھتی ہے، وہی خواب نظر آتے ہیں، یا دن کو جو سوچتے رہتے ہیں وہی خواب۔ کوئی آدمی کبھی کوئی خواب آ کے پوچھتا ہے، کبھی کوئی خواب آ کے، خوابوں پر دار و مدار نہیں ہے۔ دار و مدار یہ یاد کے اوپر جاگنے والی زندگی پر ہے۔ ایک آدمی خواب میں اپنے آپ کو جنت کی سیر کرتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن عمل اس کے سارے جہنمیوں والے ہیں، تو یہ خواب کبھی اس کو جنت میں نہیں پہنچائے گا، وہ جہنمی میں جائے گا۔ اور ایک آدمی بیچارہ خواب میں اپنے آپ کو جہنم میں چلتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لیکن اعمال سارے اس کے جنتیوں والے ہیں، ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتا ہے، تو یہ خواب اس کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا۔
خواب کا اصل طریقہ یہ ہے کہ بہت ہی کوئی اچھا خواب دیکھا ہے، بہت ہی کوئی اچھا خواب دیکھا ہے تو کسی اللہ والے قابل اعتماد دوست سے بیان کر دے، تو وہ اچھی تعبیر دے گا، جیسے اس نے تعبیر دی ویسے ہی ہوگا۔ لیکن اگر کوئی پریشان کن خواب دیکھا ہے تو پھر جیسے آنکھ کھلے نا بائیں طرف تھوک دے 3 دفعہ اور اعوذ باللہ پڑھ لے، اور اٹھ کر کے تھوڑا بہت صدقہ کر دیا اپنی طاقت کے مطابق، اور کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ جب تک بندہ خواب بیان نہیں کرتا اس کو وہ خواب ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ لیکن خوابوں کے پیچھے پڑے مت، اگر خوابوں کے پیچھے پڑ گئے تو پھر ہر روز کوئی نہ کوئی خواب آئے گا، بس آیا تو گیا۔ خواب انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے، صحابہ کرام کے، تابعین، تبع تابعین کے، یا اس زمانے میں جو اللہ کے نیک بندے اولیاء غوث کتب ابدال ہیں ان لوگوں کے خواب ہوتے ہیں۔ ہمارے کیا خواب ہیں، ہم دن کو جو سوچتے ہیں رات کو وہی دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال سرکار دو عالم چونکہ آپ کا زمانہ تھا، وہی اتر رہی تھی، جبریل امین کا آنا جانا لگا ہوا تھا، خیر و برکت کا زمانہ تھا، تو اس میں صحابہ کرام کو بھی ایسی خوابیں آتی تھی۔ یہ جو ہماری اذان کی ابتدا ہوئی ہے یہ ایک صحابی کی اذان خواب سے ہوئی ہے۔ سارے پریشان تھے کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کرے۔ کوئی کہتا کہ جو ہے نا آگ جلاؤ، تو اس پر شبہ ہوا کہ یہ تو مجوسیوں کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی۔ کوئی کہتا ناقوس بجاؤ، تو یہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت۔ تو مشورہ کر رہے تھے تو کوئی طے نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی ایک آدمی کو مقرر کر دو، جب نماز کا ٹائم آئے تو وہ گلیوں میں چکر لگایا کرے بھی نماز کا ٹائم ہو گیا، الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ۔ یہ مشورہ کرتے کرتے مجلس برخاست ہو گئی، تو ایک صحابی تھے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، مشہور صحابی ہیں، وہ پورے ذخیرے حدیث میں ان کی ایک ہی حدیث ہے۔ وہ سوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے اور اس نے جو ہے نا یہ اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ پوری اذان ان کو سکھلائی خواب میں۔ وہ جب اٹھے تو آ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنائی، تو آپ نے فرمایا بھی یہ سچی خواب ہے۔ حضرت بلال کی آواز اونچی ہے، اس کو یہ الفاظ سکھلاؤ، یہ اذان دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان شروع کی تو حضرت عمر فاروق چادر گھسیٹتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر کے کہا اللہ کے پیغمبر یہ خواب تو میں نے بھی دیکھی ہے۔ ایک ہی رات میں 2 صحابہ کو یہ خواب اللہ نے دکھائی۔ تو اس زمانے کے خواب تھے، اس لیے ہمیں خوابوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں اپنی جو یاد والی اور بیداری والی زندگی ہے اس کو شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کسی نے کوئی خواب بیان نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا بھی آج میں نے خواب دیکھا ہے، اور وہ بڑا لمبا خواب آپ نے سنایا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے اور مجھے یہاں مکے سے بیت المقدس تک لے گئے، پھراتے رہے۔ اس خواب میں پوری خواب تو سنائے تو 3-4 جمعے لگ جائیں گے، ایک ہی اس کا جو میرا جو موضوع چل رہا ہے نا وہ سناتا ہوں۔ اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک آدمی خون کی نہر میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، خون کی نہر ہے، اور خون کی نہر کے درمیان ایک آدمی جو ہے نا بیچارہ ڈوب رہا ہے، کبھی اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے ہوتا ہے، اور ایک آدمی اس خون والی نہر کے کنارے پر کھڑا ہے، اس کے سامنے پتھروں کا ڈھیر ہے۔ یہ جو ڈبکیاں کھانے والا آدمی ہے نا یہ تیر کر کے کنارے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ہی کنارے کے قریب آتا ہے تو وہ اس آدمی کے پاس جو پتھر پڑے ہیں ایک پتھر اٹھا کر کے زور سے اس کے منہ پہ مارتا ہے، وہ پتھر اس بیچارے کو لگتا ہے، پھر وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ ہاتھ پاؤں مارتے پھر کنارے پہنچتا ہے، تو یہ جو کنارے والا آدمی ہے جس کے پاس پتھروں کا ڈھیر ہے یہ پھر اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کے زور سے اس کے منہ پہ مارتا ہے۔
وہ بیچارہ پھر وہیں چلا جاتا. یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ، مسلسل یہ عمل ہو رہا ہے. وہ آتا ہے یہ مارتا ہے، وہ آتا ہے یہ مارتا ہے. وہ منظر جب ختم ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا، جو دو شخص آئے تھے، تو انہوں نے پھر یہ جتنے واقعات، اور بھی کئی واقعات دکھائے گئے، وہ بتلایا کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو ان کے بارے میں کہا کہ یہ جو آپ نے خون والا آدمی دیکھا تھا نا، یہ سود خور تھا، اور اس بیچارے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا. اور میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ یہ میکائیل ہے، ہم دونوں آپ کو یہ پھراتے رہے، یہ دکھاتے رہے. تو اللہ پاک ہر مسلمان کو اس سے محفوظ فرمائے کہ سود کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. موت کے بعد سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک یہ جو عالم برزخ کا زمانہ ہے نا، اس پورے زمانے میں سود کھانے والے کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا، کیونکہ وہ بھی غریبوں کا خون چوستا ہے. بھی قرضہ کون لیتا ہے؟ قرضہ تو وہی بیچارہ لیتا ہے نا، غریب جو مجبور اور بے بس ہوتا ہے، کوئی حل اس کو سمجھ میں نہیں آتا، تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیچارہ قرضہ لے لیتا ہے. اور یہ اس کو کہتے ہیں فلاں تک اتنے پیسے، اگر اس کا تک نہ دیے تو پھر اور بڑھا دیے، پھر نہ دیے تو پھر اور بڑھا دیے. تو یہ جو غریبوں کا خون چوس رہا ہے، اسی حساب سے اس کو وہ سزا بھی دی جائے. یہ تو خواب کا واقعہ ہے، اور پیغمبر کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اپنے صاحبزادے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا کہ میں اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، ذبح کیا ہوا نہیں دیکھا، ذبح کرتے ہوئے دیکھا. تو حضرت اسماعیل کے سامنے اپنا وہ خواب بیان کیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری گردن کے اوپر چھری چلا رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو پورا کر گزریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. عجیب الفاظ ہیں. تو ما تو عمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، تو پتہ چلا پیغمبر کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے، وہ خواب نہیں ہوتا. اور دوسرا واقعہ وہ خواب کا واقعہ نہیں ہے. بھئی میری طرف توجہ کرو، ہر آنے جانے والے کو مت دیکھا کرو. دوسرا واقعہ خواب کا واقعہ نہیں ہے، معراج کا واقعہ ہے. معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بے نظیر معجزہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ان کی عقل میں بات نہیں آتی. بھی معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ کا ہے. قرآن نے کہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے مختصر سے حصے میں، لیلن کے آخر میں یہ جو دو زبریں ہیں نا، ان کو عربی گرامر میں کہتے ہیں تنوین تقلیل. تنوین تقلیل کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے معنی میں قلت پیدا ہو جاتی ہے. رات کے مختصر سے حصے میں اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس آپ کو پہنچایا. وہاں آپ نے نماز پڑھائی، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو امامت کرائی. اس کے بعد پھر آپ کو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، ہر دو آسمانوں کے درمیان بھی 500 سال کا فاصلہ ہے، اور زمین اور پہلے آسمان کے درمیان بھی کیا ہے؟ 500 سال کا فاصلہ ہے. اور ان سارے آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہم السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی.
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے آسمانوں پر یہ ان کے اپنے اپنے منازل ہیں، وہاں ملاقات ہوئی۔ تو یہ سارا رات کے سارا مختصر سے حصے میں ہوا، پھر اللہ پاک سے آپ کی ملاقات اور 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ واپس تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے بنی اسرائیل کا بڑا تجربہ کیا ہے، 50 کون پڑھ سکتا ہے، آپ واپس جائیں اللہ پاک سے جو ہے نا کم کروائیں۔ تو چکر لگاتے رہے، ہر چکر میں 5 نمازیں کم ہوتی گئی، تو کتنے چکر بندی، یہ سارا آپ کا کیا تھا، معجزہ۔ پھر جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم دکھائی گئی۔ اس دوران آپ نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ جو ہے نا وہ مکانات کی طرح بڑے ہیں، جیسے مکان بڑا ہوتا ہے نا، اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں ان کے، اور ان کے پیٹ جو ہے نا ان کے اندر سانپ اور بچھو پھر رہے ہیں، اور باہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ کچھ لوگ ایسے دیکھے جن کے پیٹ مکانات کی طرح بڑے ہیں اور ان پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو چکر لگا رہے ہیں۔ تو آپ نے حیران ہو کر کے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے بتایا کہ اللہ کے پیغمبر یہ سود کھانے والے۔ تو بھائی یہ سود کوئی معمولی گناہ نہیں ہے کہ ہم آئیں بائیں شائیں کر کے تعویلیں کر کے جو ہے نا اس کو حلال کر لیں، یہ حلال ہونے والا نہیں، اللہ کے پیغمبر نے اس کو کیا کیا، حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے آدمی کے خاتمے کا خطرہ ہے کہ وہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ باقی یہ مضمون چل رہا ہے، انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اور مثال پچھلے جمعے میں نے عرض کی تھی بھی ایک آدمی کے پاس ایک بوتل ہے، انگلینڈ سے آئی ہے، بیرون ملک سے آئی ہے، کینیڈا سے آئی ہے، جرمنی سے آئی ہے، اور اس میں وٹامن کی گولیاں ہیں، 1000 گولی ہے اس میں، اور گولی ایسی ہے کہ ایک گولی بوڑھا کھائے تو جوان ہو جائے۔ اس کے گھٹنوں کا درد، کمر کا درد، معدے کا مسئلہ، نیند کا مسئلہ، سارے مسئلے حل ایک گولی سے۔ کسی کو مل گئی 1000 گولیوں والی شیشی، لیکن شک ہے، کوئی کہتا ہے یا اس میں ایک گولی زہر کی ہوئی ہے، تو بتلاؤ وہ 5 لاکھ کی ڈبی آتی ہے پوری۔ ہے کوئی ایسا عقل مند کہ کہے 5 لاکھ تو بڑی چیز ہے یار، کون ان کو چھوڑے، پتہ نہیں کوئی ہے بھی صحیح یا نہیں۔ دنیا کے اعتبار سے تو ہم بڑے سمجھدار، بڑے عقل مند، بڑے ہوشیار اور بڑی بصیرت والے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہماری عقل جو ہے نا جواب دے جاتی ہے۔ قرآن و حدیث کے سارے ماہر علماء ایک چیز کو سود کہہ رہے ہیں، اور کچھ کمپاؤڈر قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں نہیں یہ سود نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیں یہاں سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا کے معاملات میں تو جتنے کسی لین کے ماہرین ہوتے ہیں نا، اس لین میں انہی کی بات معتبر ہوتی ہے۔ ایک بلڈنگ ہے 3 منزلہ، اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ 4تھی منزل اس کے اوپر بناتے ہیں، انجینئر سے مشورہ کیا ہے، وہ انجینئر کہتا ہے کہ نہیں اس کی بنیادیں کمزور ہیں، 4تھی منزل اس پر نہیں بن سکتی۔ سارے انجینئر متفق ہیں اس پر، اور شٹرنگ کا ایک ٹھیکیدار وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی تکنیک ہے کہ وہ تکنیک اگر اختیار کی جائے تو 4تھی منزل بھی بن جائے گی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ سارے یار ناراض بیٹھے ہو بالکل، بھئی مہنگائی میں نے تو نہیں کی، عمران خان نے کی ہوئی ہے۔ پچھلے 4 سالوں اندازہ کرو، کسی سال بھی صدقۃ الفطر 100 سے اوپر نہیں گیا ہے، 60 70 80، اور اس سال 150 تک پہنچا ہوا ہے۔ ووٹ آپ نے دیے ہیں نا، ہم نے تو نہیں دیے ہیں، اس لیے ناراض ہو تو عمران خان سے ناراض ہو۔ میرے ساتھ تو بات کرو نا، میرے مسئلے تو آپ نے کئی مسئلے اٹکے ہوئے ہیں، صابر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں اگر بولوں گا تو یہ بھی ناراض ہو جائے۔ میرے تو سارے مسئلے پھنسے ہوئے ہیں۔ مکان کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا،
مینارہ انہوں نے بنایا تھا کہ مفتی صاحب کو مینارے کے اوپر ابھی لفٹ تیار نہیں ہو رہی. ناراض تو مجھے ہونا چاہیے لیکن الٹا ناراض تم ہو رہے ہو. تو بھائی انجینئر کی بات معتبر ہوگی یا وہ شٹرنگ کے ٹھیکیدار کی بات معتبر ہوگی؟ آپ کے بچے کے پیٹ میں درد ہے، ماہر ڈاکٹر جتنے بھی ہیں اسپیشلسٹ سب کو دکھایا، وہ کہتے ہیں بھئی رسولی ہے، آپریشن کے بغیر کوئی حل نہیں اس کا. اور گاؤں کا ایک کمپاؤنڈر کہتا ہے کہ میرے پاس ایسی دوائی ہے کہ اس دوائی سے بغیر آپریشن کی آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا. ملک کے سارے مایا ناز ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کے بغیر کوئی حل نہیں. تو کیا خیال ہے آپ کا اس معاملے میں؟ آپ کی عقل کیا فیصلہ کرے گی؟ تو بھائی ہر لائن میں اس لائن کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا ان کی بات معتبر ہوتی ہے. تو وہ قرآن و حدیث کی جب لائن آئے گی، دین کا مسئلہ جب آئے گا، تو ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس لائن میں کھپا دی محنت کر کے، چٹائیوں پہ بیٹھ بیٹھ کر کے، اور جن کی داڑیاں سفید ہو گئی یہ پڑھتے پڑھاتے، ان کی بات معتبر ہوگی. ہر ایرے غیرے نتھو پھتو کی بات قرآن و حدیث کی لائن میں معتبر نہیں ہو سکتی. بہرحال سود کھانا ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے بندے کے خاتمے کا خطرہ ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 ارشادات آپ نے سن لیے ہیں، کچھ اور باقی ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے. آخر میں گزشتہ جمعے رمضان کے حوالے سے ایک بات میں نے عرض کی تھی. دوسری بات رمضان کے حوالے سے یہ سمجھیں کہ رمضان میں جتنی نفلی عبادات ہیں نا یہ اپنی جگہ، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. لیکن رمضان میں جو انتہائی خطرے والی چیز ہے نا وہ گناہ اور اللہ پاک کی نافرمانی. جس طرح رمضان کے مہینے میں رمضان کی برکت سے نیکی کا نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے رمضان کے احترام کی وجہ سے گناہ کا جو عذاب ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. زمین کے بدلنے سے اور زمان دونوں کے بدلنے سے نیکی اور ثواب اس کا وہ بڑھ جاتا ہے تو گناہ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے. ایک آدمی چوری کرتا ہے باہر اور ایک آدمی مسجد میں کرتا ہے، دونوں کے گناہ میں فرق ہے. تیسرا جا کر کے حرمین شریفین میں چوری کرتا ہے. یہی حال رمضان کا بھی ہے. ایک آدمی غیر رمضان میں گناہ کرتا ہے اور دوسرا آدمی وہی گناہ رمضان کے مہینے میں کرتا ہے. تیسرا آدمی پھر لیلۃ القدر کی بابرکت رات میں کرتا ہے، عید الفطر کی بابرکت رات میں کرتا ہے. تو اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ جو قرآن کریم کی تلاوت ہے یہ اپنی جگہ، نوافل اپنی جگہ، ذکر اذکار تسبیحات اپنی جگہ، لیکن اصل جو خطرے والی بات ہے نا وہ اس رمضان کے مہینے میں گناہ کرنا اور اللہ پاک کی نافرمانی کرنا. قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزے تو ہم نے تمہارے اوپر فرض ہی اس لیے کیے. ہمیں تمہیں بھوکا مارنے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ سارا سال کھلاتا ہے تو رمضان میں بھی کھاتے پیتے رہو. ہم نے جو روزے فرض کیے ہیں نا لعلکم تتقون، ہم تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں، ایک عملی ٹریننگ دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو مان کر کے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. صبح سے لے کر کے شام تک اللہ پاک نے منع فرمایا کھانے سے پینے سے، تو ہم نے اس کا حکم مان کر کے کھانا پینا چھوڑ دیا. تو بھائی جس اللہ پاک نے کھانے پینے سے منع فرمایا ہے اسی اللہ پاک نے گناہوں سے بھی منع فرمایا، بدنگاہی سے منع فرمایا، غیبت سے منع فرمایا، چغلی سے منع فرمایا، گانا سننے سے منع فرمایا، ساز باجے سے منع فرمایا، اور جتنے گناہ کے کام ہمارے یہاں رائج ہیں ان سارے کاموں سے اس اللہ پاک نے منع فرمایا ہے. خدا تو ایک ہی ہے. تو اب آپ خود سوچیں کہ ہمارا یہ جو روزہ ہے
روزے کی حکمت تو یہ تھی کہ روزے کی وجہ سے بندہ پورے سال کے لیے متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ ہمارا یہ لولا لنگڑا روزہ ایسا روزہ ہے کہ روزہ رکھ کر کے بھی ہم گناہ نہیں چھوڑتے، تو روزے کے بعد پھر کب گناہ چھوٹیں گے؟ ایسا روزہ کہ روزے کی حالت میں بھی ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے دبدا، تو رمضان کے بعد کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ روزہ ہم سے گناہ چھڑوائے گا؟ اس لیے رمضان کے مہینے میں نفلی عبادات پر تو بے شک زور ہو، لیکن گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرو۔ اور گناہ سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نیکی اور گناہ کی پہچان ہو، حلال اور حرام کی تمیز ہو، جائز اور ناجائز کی پہچان ہو۔ کتنی ہمارے دوست ایسے ہیں جن کو گناہوں کا پتہ ہی نہیں، تو بھائی جس گناہ کے بارے میں یقین ہے کہ واقعتاً یہ گناہ کا کام ہے، اس کو تو چھوڑ ہی دو، اور جس گناہ کے بارے میں شک ہے کہ یہ ویسی لوگوں نے بنایا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں تحقیق کر لو، پوچھ لو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو رمضان کے حوالے سے آج دوسری بات یہ ہوئی کہ نفلی عبادات کا مقام اپنی جگہ، لیکن نفلی مقام عبادات کے بعد اصل جو کام ہے وہ گناہوں کو چھوڑنے والا کام ہے۔ اگر ہم سے گناہ رمضان میں نہ چھوٹے تو پھر رمضان کے بعد کب چھوٹ سکتے؟ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔